والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اول وقت میں پہلی فرصت میں اس کے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. قرآن حدیث کی، دین کی نصیحت کی جو بھی باتیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کی ان گنت نعمتوں میں ایک قیمتی نعمت وقت ہے. وقت کی نعمت یہ بہت ہی بیش بہا نعمت ہے، بہت قیمتی نعمت ہے. یہ قیمتی، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. عربی میں ایک مقولہ ہے: الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ٹائم، یہ وقت جو ہے یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ سونا، چاندی، مال دولت اگر یہ چوری ہو جائے، گم ہو جائے، ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، نقصان ہو جائے، سمجھو سونا چاندی ہے، مال ہے، ختم ہو گیا، تو دوبارہ محنت کر کے، دوبارہ کوشش کر کے انسان پھر سونا چاندی جمع کرنا ممکن ہے انسان کے لیے. پھر وہ مال و دولت جو لٹ گئی، جو ختم ہو گئی، دوبارہ پھر اس کو حاصل کرنا ممکن ہے. لیکن دنیا کی ساری دولت دے کر بھی ہماری زندگی کا 1 گھنٹہ، ہماری زندگی کا 1 منٹ، ہماری زندگی کا 1 لمحہ، 1 سیکنڈ جو گزر گیا، دنیا کی ساری دولت دیکھ کر بھی وہ 1 سیکنڈ ہم واپس نہیں کر سکتے، واپس نہیں لا سکتے اسے اپنی زندگی میں. وقت کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہوں میں وقت کے بارے میں بتایا، وقت کی اہمیت کے بارے میں، وقت کے بارے قسمیں کھائیں اللہ تبارک و تعالی نے. اور ایک سورت مکمل اسی نام سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے. صبح و شام، دوپہر، دن، رات، یہ زمانہ ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فجر کے وقت کی قسم کھائی، فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاشت کے وقت کی قسم کھاتے ہیں، فرمایا والضحیٰ. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی قسم کھاتے ہیں، فرمایا واللیل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم کھانا یہ بتاتا ہے کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے، وقت کتنی بڑی دولت ہے، وقت کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے.
تو میرے عزیز ساتھیوں، عقل مند وہ ہیں جو وقت کی قدر کریں، عقل مند وہ ہیں جو وقت کی پابندی کریں، جو وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ آپ اگر دنیا میں غور کریں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے جان پہچان والوں میں اگر آپ غور کریں گے، آپ ایک جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی پابندی کرتے ہیں، جو وقت کی قدر کرتے ہیں، جو وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ اور اخروی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی پابندی کرتے ہیں، جو وقت کی قدر کرتے ہیں۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتے، جو وقت کی پابندی نہیں کرتے، جو وقت کو ضائع کرتے ہیں، وہ نہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی دینی اعتبار سے۔ وہ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ناکام رہتے ہیں جو وقت کی قدر نہیں کرتے، جو وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، پتہ چلے گا کہ جنہوں نے وقت کی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کے کیسے بڑے بڑے کام لیے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور ان سے کیسے امت کو اللہ نے فیض پہنچایا، اور آج تک ان کا فیض پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے وقت کی قدر کی، وقت کی پابندی کی، وقت کو ضائع نہیں کیا، اللہ نے ان کو چمکایا دنیا میں۔ آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام گزرے ہیں، کئی برس ہو گئے ان کے انتقال کے، مدت ہو گئی، لیکن آج تک ان کا نام روشن ہے۔ علمی حلقوں میں بڑے ادب سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ انہوں نے کئی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں۔ وقت کی ایسے پابند تھے وہ، اس زمانے میں جب کتابیں آج کی طرح ایسے پین تو نہیں تھے، اس زمانے میں لکھنا ہوتا تو وہ لکڑی ہوتی تھی، قلم، اسے انک میں ڈبو کر، روشنائی میں ڈبو کر اسے اٹھا کر پھر جو ہے اس سے لکھتے۔ روشنی ختم ہو گئی ایک لائن میں سمجھو یا کچھ حرفوں میں، پھر جو ہے روشنی میں ڈبونا، پھر جو ہے اسے پھر لکھنا۔ لکڑی کا وہ قلم ہوتا تھا، جب اس کی نب خراب ہو جاتی تھی تو پھر اسے درست کرنے کے لیے چاقو کی ضرورت ہوتی، چاقو سے اسے درست کرتے، لکھنے کے لائق اسے بناتے چھل کر۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے قلم کا نب خراب ہو جاتا اور اسے درست کرتے، اور اس درست کرنے میں جو وقت لگتا، اس وقت میں بھی وہ خاموش نہیں رہتے تھے، تیسرا کلمہ پڑھتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نب بنانے کے لیے جو وقت لگ رہا ہے اس وقت میں بھی وہ خاموش نہیں ہے، ان کی زبان پر تیسرے کلمے کا ورد ہے۔ اللہ نے دنیا میں ان کو چمکایا، اللہ نے ان سے فیض پہنچایا پوری امت کو۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے بڑے امام ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، پوری زندگی علمی خدمت انجام دیتے رہے۔ جب ان کا آخری وقت تھا، ڈاکٹروں نے بتا دیا، سخت بیمار ہیں وہ، ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ اب زندگی کی کوئی امید نہیں ہے۔ خود حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ اب میں چند دنوں کا مہمان ہوں، کچھ دیر کا مہمان ہوں بس۔ لیکن ان کے یہاں وقت کی کتنی جو ہے پابندی تھی اور وقت کی کیسی قدر کرتے تھے ہمارے اکابر۔ سخت بیمار ہیں، عیادت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، ان کے ایک شاگرد حضرت حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں عیادت کے لیے۔ ایسی بیماری کے عالم میں بھی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا مسئلہ بتاؤ کہ رمی جمرات جو کرتے ہیں، رمی جو کرنا ہے وہ پیدل کرنا چاہیے، سوار ہو کر کرنا چاہیے؟
نزع کی حالت میں ہے لیکن دین کی کیسی فکر ہے. حضرت حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ کیا بتاؤں حضرت، آپ اپنے صحت کا خیال رکھیں. حضرت نے پوچھا کہ نہیں، بتاؤ مجھے کہ یہ مسئلہ بتاؤ کہ رمی پیدل کرنا چاہیے یا سوار ہو کر کرنا چاہیے. حضرت حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت پیدل کرنا چاہیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غلط. حضرت حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت سوار ہو کر کرنا چاہیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غلط. حضرت حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اب تیسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، یا تو پیدل یا پھر سوار ہو کر، تیسرا کون سا راستہ ہے؟ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل رمی بعدہ رمی فہی ماشن، کہ ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہے وہ رمی پیدل کریں گے. ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہے، کیونکہ دوسری رمی سے پہلے دعا ہے، لہذا ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہو وہ رمی پیدل کریں گے، چل کر کریں گے. وَكُلُّ رَمِيٍّ بَعْدَهُ لَيْسَ بِرَمِيٍّ فَهُوَ رَاكِبًا. فرمایا کہ ہر وہ رمی جس کے بعد رمی نہ ہو، جیسے 10ویں تاریخ کے آخری رمی ہے، وہ ایک ہی رمی ہے، اس کے بعد کوئی رمی نہیں ہے، تو فرمایا وہ رمی جس کے بعد پھر رمی نہیں ہے تو اس کے بعد دعا بھی نہیں ہے، لہذا وہ رمی سوار ہو کر کرنا چاہیے. دنیا سے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے بھی امت کو مسئلہ بتا کے جا رہے ہیں. علماء نے اس مسئلے کو محفوظ کر لیا. حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں عیادت کر کے گھر سے باہر آیا، ابھی چند قدم ہی چلا تھا، گھر سے رونے کی آواز آئی، میں مڑا کہ دیکھو کیا ہوا. میں مڑ کر گیا تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے عزیز ساتھیوں، وقت کی جو قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ایسے کام لیتے ہیں. وقت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج اس انسان 2 چیزوں میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے. ایک صحت جب ہوتی ہے اسے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور وقت ہے، فرصت ہے، تو اس فرصت کو وہ غنیمت نہیں سمجھتا، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا. وہ صحت اور فرصت یہ دونوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے. ان دونوں کے سلسلے میں انسان دھوکے میں پڑے ہوئے، اور ان دونوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا ہر انسان سے. حضرت امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان کے ایک شاگرد تھے جو ان کے پاس درس میں شریک ہوتے تھے، علمی مجلس میں شریک ہوتے تھے اور پھر ان سے علم سیکھتے تھے. تو ان کے جو ایک شاگرد تھے ان کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی. ایک مرتبہ وہ حضرت کے سبق میں شریک رہے. عشاء کے بعد حضرت کا درس ہوتا تو عشاء کے بعد وہ درس میں شریک تھے. بہت دیر تک درس چلتا رہا. جب درس ختم کر کے وہ گھر کو لوٹے تو اس نوجوان ابھی جو نئی نئی شادی ہوئی تھی اس کی بیوی نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی. اتنی رات ہو گئی، تم کہاں گئے تھے، اتنی دیر تک کہاں تھے. وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس نے کہنا شروع کی. یہ نوجوان صبر کے ساتھ برداشت کرتا رہا، سنتا رہا. اس نے برا بھلا کہتے کہتے ان کے استاذ ابو زرعہ، امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تم ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہو، ان کو خود کچھ آتا نہیں، تم ان کے پاس جاتے ہو پڑھنے کے لیے. اب اس نوجوان کو غصہ آ گیا. اب تک تو برداشت کر رہا تھا، لیکن جب استاد کے خلاف اس نے سنا تو اس کو غصہ آ گیا، اور غصے میں اس نے قسم کھا لی کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے طلاق ہے. غصے میں قسم کھانے کی تو کھا لی، لیکن جب دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا پھر دونوں پریشان ہو گئے. شوہر بھی پریشان، میں نے غصے میں کیسا قسم کھا لیا میں نے. بیوی بھی پریشان کہ تم نے غصے میں ایسی قسم کھائی کہ اب ہمارے درمیان جدائی ہو جائے گی، اب ہم دونوں جدا ہو جائیں گے. اب دونوں اسی پریشانی میں رات گزارے. صبح کو
حضرت امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور جا کر شاگرد نے پورا واقعہ سنایا کہ حضرت اس طرح ہمارے درمیان یہ ہوا اور میں نے غصے میں جو اس طرح قسم کھا لی کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تجھے طلاق ہے، اب ہم پریشان ہیں، کیا کریں؟ حضرت امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ سکون کے ساتھ زندگی گزارو، سکون کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں جس طرح تمہیں سورہ فاتحہ اور اخلاص یاد ہوتی ہے، جس طرح تمہیں سورہ فاتحہ اور اخلاص یاد ہے اس طرح مجھے 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ الحمدللہ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایسے ہی نہیں ہوتا نا، ایسے 1,00,000 حدیثیں یاد کرنا معمولی بات ہے۔ ہمیں 10 حدیثیں یاد نہ ہو، ہمیں 20 حدیثیں یاد نہ ہو، 1,00,000 حدیثیں۔ تو انہوں نے وقت کی قدر کی، وقت کو ضائع نہیں کیا، وقت کی پابندی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں چمکایا اور آخرت میں بھی اللہ ان کے درجوں کو بلند کرے گا۔ تو وقت میرے عزیز ساتھیوں بہت قیمتی نعمت ہے، بہت قیمتی دولت ہے، اس کی قدر کرنی ہے، نہیں تو وقت گزر جائے گا۔ کل قیامت کے دن ہمیں ایک ایک منٹ کے بارے میں جواب دینا ہوگا، اللہ پوچھیں گے تو ایک ایک لحظے کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ ابھی 2022 ختم ہونے کو ہے، کل رات 12 بجیں گے، صرف AM اور PM کی تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ 2022 سے 2023 میں ہم داخل ہو جائیں گے عیسوی اعتبار سے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، غور کرنے کی چیز یہ ہے، اپنی زندگی میں ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی، ہماری زندگی میں کتنی پابندیاں آئی، نمازوں کی پابندی کتنی آئی، ہماری زندگی سے کتنے گناہ ختم ہوئے، کتنی نیکیاں داخل ہوئی، کتنی برائیاں ہماری زندگی سے ختم ہوئی، یہ غور کرنی۔ لیکن لوگ بجائے غور کرنے کے خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ 31 دسمبر کی رات کو دیکھو کیسے لوگ خرافات کرتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر، خوشیاں منا رہے ہیں۔ 31 دسمبر کی رات کو نوے یہ مہینہ جب شروع ہوا اسی وقت سے کئی لوگوں کے میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر کے۔ یہ کوئی ہمارا طریقہ ہے؟ یہ اسلامی طریقہ ہے؟ یہ پیارے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے؟ ابھی ڈسمبر، کچھ لوگ ان سے کہو کہ بھئی یہ تو ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، کیوں منا رہے ہو؟ نہیں حضرت، بچوں کی خوشی کے واسطے، بچوں کی خوشی کے لیے، بچوں کی خوشی کے لیے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال دیں گے، بچوں کی خوشی کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑ دیں گے، بچوں کی خوشی کے لیے عیسائی بن جائیں گے، یہودی بن جائیں گے، بچوں کی خوشی کے لیے اسلام کو بدنام کریں گے، بچوں کی خوشی کے لیے دین کو ذبح کر دیں گے کیا؟ یہ تو ایک بہانہ ہے بچوں کی خوشی کے لیے۔ دیکھو ابھی دسمبر کی رات کو چھوٹے چھوٹے بچے کیا بڑے بھی سب ایک ہی ہیں، بچوں کی خوشی کے لیے تو بہانہ ہے، بڑے بھی اس میں جو ہے شامل ہیں۔ بچوں کی خوشی کے لیے کیا صحابہ کے گھروں میں بچے نہیں تھے؟ صحابہ کے گھروں میں بچے تھے نا، تابعین تبع تابعین کے گھروں میں بچے نہیں تھے، اولیاء کے گھروں میں بچے نہیں تھے، یا صحابہ کے دلوں میں جو سینہ تھا، اس سینے میں جو دل تھا، اس دل میں بچوں کی محبت نہیں تھی؟ ہم نہ 600 بچوں کی محبت، اور ایسی ہے محبت، بچوں کی محبت میں اللہ کے دین کو چھوڑنے تیار، نبی کے طریقے کو چھوڑنے تیار، غیروں کے طریقے اپنا، ایک رتی فکر نہیں ہے کہ یہ غیروں کا طریقہ اپنانے کی وجہ سے میرے پیارے نبی جناب آقا کہ خبر اتھر میں پیارے نبی کے دل کو کیا تکلیف پہنچتی ہوگی، اس کا رتی برابر بھی احساس نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں گریٹنگ کارڈ خرید رہے ہیں ہیپی نیو ایئر کے، اسکول کے بیگوں میں دیکھو، ان کے گھروں میں دیکھو جمع کر رہے ہیں۔ نہ ماں میں غیرت ہے، نہ بھائی میں غیرت ہے، نہ باپ میں غیرت ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ بیٹی یہ کیا ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے،
یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، میرا جو بھی امتی کسی غیر کے طریقے کو، غیر کے کلچر کو، غیر کے فیشن کو اپنائے گا، کل قیامت کے میدان میں اس کا میرا کوئی رشتہ نہیں، انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ بتاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو یہ، یا ہمیں بھی دوسرے کو میسیجاں کر لے کو، بتا لے کو؟ نہیں بتاتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری زبانوں پر نبی کی محبت رہ گئی ہے، خالی زبانوں پر۔ نبی کا دامن بولے تو زور سے نہیں چھوڑیں گے، چیخا مار کر بولتے ہیں نہیں چھوڑیں گے۔ صرف زبانوں پر نبی کی محبت کے نعرے رہ گئے ہیں، دل نبی کی محبت سے خالی ہے۔ دلوں میں اگر نبی کی محبت ہوگی رائی کے دانے کے برابر بھی، تو وہ امتی کبھی بھی عیسائیوں کے طریقوں کو نہیں اپنائے گا۔ جس کے دل میں نبی کی رائے کے دانے کے برابر محبت ہوگی، وہ یہودیوں کے طریقوں کو نہیں اپنائے گا، وہ غیروں کے طریقوں کو نہیں اپنائے گا۔ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی پیارے نبی سے محبت ہوگی، وہ ہیپی نیو ایئر نہیں منائے گا، وہ اپنے بچوں کو منانے نہیں دے گا وہ ہیپی نیو ایئر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں پیارے نبی کی محبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو رتی برابر بھی گوارا نہیں کیا کہ کسی اور قوم کی تہذیب کو اختیار کیا جائے، کسی اور قوم کے شعار کو اپنائے، اس بات کو ہمارے نبی نے گوارا نہیں کیا۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، زبانوں پر محبت ہے، دل محبت سے خالی ہے، ورنہ یہ کیا ہیپی نیو ایئر؟ بڑے چھوٹے گریٹنگ کارڈ خرید رہے ہیں۔ میں نے ایک ماں باپ کو دیکھا، وہ جا کر کیک خرید رہے ہیں۔ ماں باپ بڑے بڑے کیک خرید رہے ہیں، کیوں؟ ہیپی نیو ایئر منانا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے دیکھ کر کہ یہ ظاہر میں مسلمان اندر سے عیسائی ہو چکے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تہذیب، دوسرے قوموں کی تہذیب، دوسرے قوموں کا کلچر، یہ تہذیب کے راستے سے عیسائیت ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے، یہ کلچر کے راستے سے عیسائیت ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا تعارف کرایا جائے گا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا وہ امتی ہے کہ یہ 31 دسمبر کی رات کو ہیپی نیو ایئر مناتا، اس نے منایا، اس نے اس قوم کی مشابہت اختیار کی جو قوم آپ کے دین کا دشمن، جو اللہ کے دشمن، جو رسول کے دشمن، جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے اس زمین کو رنگین کیا، مسلمانوں کا خون بہایا، مسلمان بچیوں کی عزتیں لوٹی، ان کے طریقے کو اپنایا۔ یہ وہ امتی، اس طرح ہمارا تعارف ہوگا، ہمیں خوشی ہوگی؟ کیا ہم چاہتے ہیں اس طرح ہمارا تعارف ہو؟ زبانوں پر محبت کے دعوے، لیکن ہماری زندگی محبت سے خالی، ہمارا دل محبت سے خالی۔ ایک جماعت عرب میں ایک جماعت گئی تھی، ان کا گزر ہو رہا تھا، ایک عیسائی سے اس جماعت کی ملاقات ہو گئی۔ جماعت والوں نے ملاقات کی، بات چیت کی، ان سے پوچھا بھائی آپ، انہوں نے بتایا کہ میں عیسائی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ عیسائی نے بتایا کہ یورپ کے فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں۔ اچھا تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں عرب میں؟ اس عیسائی نے کہا میں عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ عرب میں عیسائیت کی تبلیغ؟ جی ہاں، عرب میں عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ تو کتنے سال سے ہیں آپ؟ بتایا 10 سال سے ہوں۔ کتنے سال سے؟ 10 سال سے ہوں۔ جماعت کے ساتھیوں نے پوچھا کہ 10 سال میں آپ کی محنت سے کتنے لوگ عیسائی ہوئے، کتنے لوگوں کو آپ کرسچن بنائے؟ تو اس عیسائی نے کہا کہ ایک بھی نہیں۔ کیا کہا؟ ایک بھی نہیں۔ میری محنت سے میں ایک مسلمان کو بھی عیسائی نہیں بنا سکا۔ تو ان کا سینہ پھول گیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر کیا فائدہ؟ کیا فائدہ پھر تمہارا یہاں رہنے کا؟
10 سال کی محنت سے تم ایک مسلمان کو بھی عیسائی نہیں بنا سکے تو تمہارا یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ تو اس عیسائی نے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، مجھ جیسے کئی ہیں، مجھ جیسے کئی دائی ہیں جو عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، شہروں میں ہیں، دیہاتوں میں ہیں، ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو جماعت والوں کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا کہ اچھا تو ان لوگوں کی محنت سے کتنے عیسائی ہوئے؟ اس عیسائی نے کہا کہ ان لوگوں کی محنت سے بھی ایک آدمی بھی عیسائی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا فائدہ تم لوگوں کا یہاں رہنے کا؟ 10 سال سے محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ اس عیسائی نے آگے جو کہا وہ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے سبق ہے۔ اس عیسائی نے کہا کہ بھلے ہم نے 10 سال کی محنت سے کسی مسلمان کو عیسائی نہیں بنایا، لیکن ان کا کھانا دیکھو، ان کا پینا دیکھو، ان کا اوڑھنا دیکھو، ان کا پہننا دیکھو، ان کی شادیاں دیکھو، ان کے خوشی منانے کے طریقے دیکھو، ان کے کمانے کے طریقے دیکھو، ان کے گھر کے اندر کا رنگ دیکھو، ہر چیز میں تمہیں ہم نظر آئیں گے۔ ہر چیز میں ہم نے ان کو مذہب تبدیل نہیں کیا، لیکن ان کی زندگی کی ہر چیز، ان کے کپڑے، ان کی شادیاں، ان کے خوشیاں، ہر چیز وہ ہے جس میں ہم نظر آئیں گے۔ آج ویسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہماری شادیاں کیا ہمارے نبی کے طریقے پر ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر کا ماحول کیا ہمارے نبی کے طریقے پر ہے؟ ہمارے کپڑے نبی کے طریقوں پر ہیں؟ ہمارے بچوں کے کپڑے نبی کے طریقے پر ہیں؟ ہمارے بچیوں کے کپڑے نبی کے طریقے پر ہیں؟ کیا ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ نبی کے طریقے پر ہے یا پھر عیسائیوں، یہودیوں اور غیروں کے طریقے پر ہے؟ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج نام تو لگا ہوا ہے لیبل مسلمان، لیکن سونے سے لے کر اٹھنے تک، صبح سے لے کر شام تک، زندگی کے ہر موڑ پر جہاں دیکھو وہاں ہر چیز میں کلچر کس کا ہے؟ طریقہ کس کا ہے؟ غیروں کا۔ کیا منہ دکھائیں گے میرے عزیز ساتھیوں کل قیامت کے دن پیارے نبی کو؟ تو میرے محترم عزیز دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ ہیپی نیو ایئر یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ وہ لوگ منائیں، وہ لوگ کچھ بھی کریں، اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ اگر کوئی ہیپی نیو ایئر مناتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے محبت کرے گا، جس قوم کے کلچر کو اپنائے گا، دنیا میں جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اور ان کے طریقوں پر چلے گا، کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔